محترم ناظرین، آپ سے گفتگو کا موضوع حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر، بلکہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر، بلکہ 1,24,000 انبیاء کے گھر پر، بلکہ اللہ تعالیٰ کے گھر پر نواسب کے حملے کے اور نواسب کے ہجوم کے دلائل نواسب کے کتب سے، اور میرے محترم ناظرین ان کی دشمنی سے اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ، اور اس بات کہ ان کو اپنی حکومت بنانے کے لیے، ان کو اپنی خلافت جمانے کے لیے بیت رسالت پر 1,24,000 انبیاء کے گھر پر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیت شریف پر حملہ کرنا پڑا ہے، تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان کی خلافت سے بڑھ کر کوئی دنیا میں کفر اور کوئی زندقہ اور الحاد ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر خلافت شرعی ہوتی تو سب سے پہلے اہل بیت طاہرین علیہم السلام ان لوگوں کے سپورٹر ہوتے، ان لوگوں کی تائید کر رہے ہوتے، اور انہوں نے کس لیے حملہ کیا ہے، اس لیے آگ لے کے آئے، اس لیے کہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے ان کو خوف ہے، اہل بیت اطہار علیہم السلام، ائمہ ابرار علیہم السلام، اوصیاء الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی خلافت کو ڈر ہے، وہاں سے ان کو خدشہ ہے کہ یہاں پر ہمارے خلاف منصوبہ بندی نہ کیا جائے، ہمارے حکومت کا تختہ نہ پلٹا جائے، تو لذا وہاں پر حملہ کیا جائے۔ تو میرے محترم ناظرین، اور اس بات کے متعین بہت زیادہ ہیں، میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر زندگی رہی، اگر میں فرصت آیا تو میں نے جب یہ دلائل بیان کیے تو اس کے بعد میں اس سے ثابت کچھ متعین بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اس دلائل کی طرف جاؤں، جماعت عمریہ کے کتب کی طرف جس میں ان کے حملے کا ذکر ہے، محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے الآحاد والمثانی لابن ابی عاصم بتحقیق الشیخ باسم فیصل احمد الجوابرہ، استاد الحدیث جامعۃ محمد بن سعود الاسلامیہ، چاپ دار الرایہ۔ اس کتاب چھپی ہے سن 1991 میں۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، صفحہ نمبر ہے 363، حدیث نمبر ہے صفحہ نمبر 363، حدیث نمبر ہے 2959۔ روایت کرتے ہیں، ابھی اس کا صحت بھی ثابت کریں گے، عن علی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال لفاطمة رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہم اجمعین ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضاک، کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ وہ ذات اقدس ہیں جن کے غضب سے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے اور جن کے رضا سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ تو کیا یہ حدیث صحیح ہے یا غیر صحیح ہے؟ میرے محترم ناظرین، ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے المعجم الکبیر للطبرانی، جلد نمبر 1، المعجم الکبیر للطبرانی، جلد نمبر 1، للحافظ سلیمان ابن احمد الطبرانی، متوفہ سنہ 360، جلد نمبر 1، چھاپ دار احیاء تراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2009 میں۔ یہاں پر ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ صفحہ نمبر ہے 73، اور اس میں حدیث نمبر ہے 182، حدیث نمبر 182، صفحہ نمبر 73۔ حدثنا محمد بن عبد اللہ الحضرمی حدثنا عبد اللہ ابن محمد بن سالم القزاز حدثنا حسین بن زید بن علی عن علی بن عمر بن علی عن جعفر بن محمد، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، عن ابیہ الامام باقر علوم الانبیاء علیہ السلام سے، عن علی بن الحسین سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام سے، عن الحسین بن علی زینت عرش الرحمن سلام اللہ علیہ سے، عن علی سلام اللہ علیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کن سے؟ لفاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہم اجمعین سے۔ اچھا،
ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے اور آپ کے رضا سے راضی ہوتا ہے۔ اب ملاحظہ فرمائیے، خود سلیمان ابن احمد الطبرانی نے اس حدیث کو نقل کر کے اس کے ہامش میں کیا لکھا ہے؟ صفحہ نمبر حدیث نمبر 182 ہے، حدیث نمبر 182 فی ہامش الاصل، اس کتاب کے نسخے کے حاشیے میں مصنف نے کیا لکھا ہے؟ ھذا الحدیث صحیح الاسناد، ھذا حدیث صحیح الاسناد، اور یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، رویہ من طرق عن علی علیہ السلام، یہ کئی طرق سے، ایک طریق سے نہیں کئی طرق سے امیر المؤمنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملے کہیں، وروی مرسلا، اور یہ مرسل بھی مروی ہے۔ اچھا، وهذا الحديث احسن شيء رأيته واصح اسناد قرأته، اور یہ حدیث نہایتی احسن شیء رأیتہ، بہترین حدیث جو میں نے دیکھا۔ اتنا بڑا حافظ ہے جماعت عمریہ کا سلیمان ابن ابو القاسم سلیمان ابن احمد الطبرانی، معجم الکبیر، المعجم الاوسط، المعجم الصغیر، اس کے علاوہ مسند الشامیین اور کئی کتابیں ہیں اس کے، بہت بڑا حافظ ہے۔ سب سے بہترین حدیث زندگی میں نے جو دیکھی ہے، سب سے صحیح ترین سند جو میں نے دیکھی ہے وہ یہی ہے۔ اچھا، واضح تصحیح۔ اس کے علاوہ اسی حدیث کو مزید روایت کرتے ہیں کام پہ، کتاب معجم کبیر جلد نمبر 10 میں، ادھر اس سند میں کچھ دوسرے سند سے کہ اس سند میں کچھ فرق ہے جو اس سند میں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، کتاب المعجم الکبیر للطبرانی رحمہ اللہ، ان كان شيعيا وليس شيعيا فعامله الله بعدله، المجلد العاشر، چاپ دار احیاء تراث العربی، کتاب چھپی ہے کب؟ سنہ 2009 میں۔ یہاں پر صفحہ نمبر 282 میں یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے، یہ حدیث ہے حدیث نمبر 1001۔ اچھا، حسین ابن زید ابن علی وعلی ابن عمر ابن علی۔ اچھا، یہ آپ کی خدمت میں یاد رہے کہ اس سند میں یہ یہاں کہ حسین علی سے روایت نہیں کرتا، حسین اور علی دونوں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنے آباء طاہرین سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک۔ اچھا میرے محترم ناظرین، اسی طرح مجمع الزوائد میں حیثمی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ یہ کتاب ہے مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الجزء التاسع، طبع دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 1994 میں۔ ملاحظہ فرمائی، اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد یہ ہے صفحہ نمبر 328، حدیث نمبر 15204، ورواه الطبرانی واسناده حسن، اس نے بھی اس حدیث کی تحسین کیا ہے کہ اس کی سند حسن ہے، حجت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا، ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک۔ اچھا، اللہ آپ کا بھلا کرے میرے محترم ناظرین۔ اس کے علاوہ اس حدیث کو نقل کیا ہے حافظ ابو نعیم الاصبہانی نے اپنے کتاب فضائل الخلفاء الاربعہ، کتاب فضائل الخلفاء الاربعہ وغیرہم، تالیف الحافظ ابو نعیم الاصبہانی، چاپ دار البخاری للنشر والتوزیع، المدینہ المنورہ، سنہ 1997 میں کتاب چھپی ہے۔ صفحہ نمبر 124 میں الفضیلہ الخامسہ، 5ویں فضیلت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی، حدیث نمبر 140، انہ قال یا فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جملہ جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ حافظ ابن عساکر نے کتاب تاریخ مدینہ دمشق میں، تاریخ مدینہ دمشق، تالیف الحافظ ابن عساکر، الجزء الثالث، چاپ دار الفکر، سنہ 1995 میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 156، اپنے سند کے ساتھ حافظ ابو یعلا الموصلی کے طریق سے روایت کرتے ہیں، علی
ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کن سے؟ زہرا سلام اللہ علیہا سے، یا فاطمہ ان اللہ تبارک و تعالی لیغضب وقال الحیری یغضب من دون اللہ، وہ سے فرق نہیں پڑتا، لغضبک ویرضى لرضاک. اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین، حافظ ابن حجر عسقلانی نے کتاب الاصابہ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور بہت سارے دوسروں نے اس روایت کو نقل کیا ہے. اچھا، اسی طرح اس حدیث کو نقل کیا ہے، اس کی تصحیح کی ہے الحاکم النیسابوری نے کتاب المستدرک میں. یہ کتاب المستدرک علی الصحیحین ہے للحاکم النیسابوری، المستدرک علی الصحیحین، جلد نمبر 3، شاب دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2009 دار الفکر بیروت میں. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہاں پر صفحہ نمبر ہے 364، حدیث نمبر ہے 4789، 4789. حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح الاسناد ہے. عن علی بن الحسین عن ابیہ عن علی علیہ السلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضاک. اللہ تعالیٰ آپ کے غضب سے غضبناک ہو جاتا ہے اور آپ کے رضا سے راضی ہو جاتا ہے. اچھا، انہوں نے تصحیح کیا. اب ذہبی کو اس حدیث سے پرابلم ہے. اس نے کیا کہا ہے میرے محترم ناظرین؟ اس کے ذیل میں 4789 میں 4789 قال الذهبي في التلخيص بل حسين منكر الحديث لا يحل ان يحتج به وهو قول ابن الملقن. ابن الملقن ذهبی کے بعد ہے، تو ابن الملقن نے بھی یہی کہا ہے، اور اس نے ذہبی سے سیکھ کے بولا، کیونکہ اس کی جو تلخیص المستدرک ہے ابن ملقن کی، وہ بالکل کاپی ہے ذہبی کی، ذہبی کے روح سے اس نے لکھا ہے. اچھا، ذہبی نے کیا کیا کہ حسین منکر الحدیث ہے. حسین ابن زید ابن علی امام زین العابدین علیہ السلام کے جو پوتے ہیں وہ منکر الحدیث ہیں، اور اس سے جائز نہیں کہ کوئی احتجاج کرے. تو میرے محترم ناظرین، یہ حدیث منکر ہے، اور یہ حدیث اس میں نکارہ ہے. نکارہ کس کو بولتے ہیں عزیز؟ افراد کو بولتے ہیں، یعنی وہ حدیث جو کوئی شخص روایت کرے، دوسرے اس کو روایت نہ کریں، تو اس کو حدیث مفرد بولتے ہیں، حدیث منکر بولتے ہیں. اور حدیث منکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیث ضعیف ہے، اور کہ اگر کوئی شخص منکر الحدیث ہے، یہ کوئی جرح بھی نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے ثقات ہوتے ہیں، وہ متفرد ہوتے ہیں کسی حدیث کو نقل کرنے میں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ یہ حدیث کو صرف حسین نے روایت نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، بلکہ کئی لوگوں نے روایت کیا. میں نے آپ کو حافظ طبرانی کے کتاب معجم الکبیر کی جلد نمبر 1 سے ابھی دکھایا ہے کہ انہوں نے خود اس کتاب کے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ کئی طرق سے، ایک طریق سے نہیں، کئی طرق سے مروی ہے امیر المؤمنین علیہ السلام سے، اور حارث نے بھی اس حدیث کو مرسلا نقل کیا ہے. تو پہلی بات ہے کہ یہ متفرد نہیں، اس کے نقل میں حسین ابن زید. دوسری بات یہ ہے کہ حافظ طبرانی کے اس کتاب میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے کہ اس حدیث کو کس نے نقل کیا ہے؟ حسین نے اور علی نے. حسین اور علی دونوں نے. حسین بھی کزن ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے، اور علی بھی جو ہیں وہ چچا ہیں، وہ بھی کزن ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے. دونوں نے نقل کیا. یہاں پر ملاحظہ فرمائی جلد نمبر، اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے، یہ بہت ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ایک حدیث کو ایک شیخ ایک راوی سے نقل کرتا ہے، اور وہ راوی اپنے استاد سے نقل کرتا ہے، اور دوسری مرتبہ ایک حدیث کو وہی راوی ایک شیخ سے نقل کرتا ہے، اور اسے اپنے شیخ کے شیخ کو بھی دیکھتا ہے، اس سے بھی نقل کرتا ہے. تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہے، اس طرح بہت واقع ہوتا ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب المعجم الکبیر جلد نمبر 10 میں نے آپ کو دکھا دیا، صفحہ نمبر 382. حدثنا حسین بن زید وعلی بن عمر ابن علی. ٹھیک ہے نا، یہ میں نے آپ کو دکھا دیا. اچھا، اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین، خود یہی حافظ
حافظ الذهبی کتاب لسان المیزان میں جو شخص منکر حدیث نقل کرتا ہے اس کے متعلق یہ کہتا ہے، یہ کتاب لسان المیزان، معاف کیجیے گا، یہ حافظ ابن حجر ہے، اور میزان الاعتدال حافظ ذہبی کی ہے، اور لسان المیزان جو اس کا تلخیص اور تحقیق اور تنقیح ہے وہ حافظ ابن حجر کی ہے۔ لسان المیزان لابن حجر الاسقلانی بتحقیق الشیخ عبد الفتاح ابو غدہ، جزء ثالث، چاپ المطبوعات الاسلامی فی حلب۔ یہاں پر ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، صفحہ نمبر 201 میں الحسین ابن فضل بجلی میں کے ترجمے میں، اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کے ترجمے میں یہ جملہ حافظ ابن حجر کا ملاحظہ فرمائیے، فلو كان كل من روى شيئا منكرا استحق ان يذكر في الضعفاء لما سلم من المحدثين احد، کہ جو بھی شخص اگر ہم اس کو جرح قرار دے دیں، اس نے کیا کہا، دیکھیں کسی نے بھی حسین ابن علی ابن زید جو ہیں، اس حسین ابن زید ابن علی، اس پہ کسی قسم کا جرح نہیں ہے، اس پر کسی قسم کا کسی کتاب میں کوئی جرح نہیں ہے، سوائے کتاب ابن ابی حاتم الرازی میں، کہ ابن ابی حاتم اپنے والد سے پوچھتا ہے کہ حسین ابن زید ابن علی کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں، کہتا ہے بلے یعرف اس کا حدیث جو ہے، اس کے احادیث تعرف و تنکر، اس کے حدیث پہچانے جاتے ہیں لیکن ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اس کے حدیث کا ہم انکار کرتے ہیں، اور یہ کوئی جرح نہیں ہے، کیونکہ جرح غیر مفسر ہے، اور میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ بہت سارے جماعت عمریہ کے محدثین علماء کی جرح کرتے تھے صرف مذہبی تعصبات کی وجہ سے، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات کہ اس کے حدیث کا ہم انکار کرتے ہیں، تنکر اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ہم انکار کرتے ہیں، ان کے انکار سے یہ جرح مفسر نہیں ہے۔ دوسری بات، تنکر یعنی وہ حدیث مناکیر کے احادیث نقل کرتا ہے، اور مناکیر کے احادیث تو بخاری مسلم میں بھی بہت ہیں، کیونکہ منکر کا کیا مطلب ہے، افراد الثقہ، افراد شخص سواء كان ثقة او غیر ثقہ بحدیث، جو شخص متفرد ہوتا ہے کسی حدیث کا نقل کرنے میں۔ اچھا، یہ کتاب ہے میزان الاعتدال فی نقد الرجال، تالیف الذہبی، خود ذہبی کی کتاب، چاپ دار المعرفہ۔ یہاں صفحہ نمبر 118 میں احمد ابن عبید ابن ناصح کے متعلق وہ نقل کرتے ہیں ابن عدی سے، وهو عندي من اہل الصدق مع هذا كله ويحدث بمناکیر، گرچہ وہ مناکیر نقل کرتا ہے لیکن وہ ثقہ ہے، وہ صدوق ہے، اہل الصدق ہے، یہ مناکیر نقل کرتا ہے، کیونکہ منکر کا ہم ابھی آپ کو دکھائیں گے کہ منکر کا جو ہے، منکر بولتے ہیں کس کو ہیں۔ یہ کتاب الحاوی للفتاوی، تالیف السیوطی، عبد الرحمن السیوطی کی کتاب الحاوی، جزء ثانی، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، اس میں ایک کتاب بلوغ المعمول فی خدمت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں ایک رسالہ ہے، اس کتاب کے اندر چھپا ہے بلوغ المعمول فی خدمت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں صفحہ نمبر 113 میں ذہبی صاحب بات کرتے ہیں حدیث منکر سے، کہ حدیث منکر سے کیا مراد ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، وہ بہت شکوہ کرتے ہیں کہ محدثین کو، جو لوگ حدیث میں نئے ہیں، ان کو حدیث منکر کا اصطلاح نہیں معلوم۔ ملاحظہ فرمائیے، ووصف في الميزان عدة أحاديث في مسند أحمد وسنن أبي داود وغيرهما من الكتب المعتمدة بأنها منكرة، بل وفي الصحيحين أيضا۔ خود حافظ ذہبی نے مسند احمد میں، کتاب ابو داود میں اور دوسرے معتمد کتب میں کئی احادیث کو اس نے وصف کیا کہ یہ احادیث کیا ہے، منکر ہیں، اور اسی طرح کتاب بخاری مسلم کے احادیث کو بھی اس نے منکر کہا۔ منکر کا کیا مطلب ہے، وما ذاک الا لمعنى، یہ منکر جو ہے یہ کوئی جرح نہیں ہے، یہ کوئی تضعیف نہیں ہے، وما ذلك الا لمعنى يعرفه الحفاظ وهو ان النكارة ترجع الى الفردية۔ نکارہ کا کیا مطلب ہے، تفرد بالروایہ، اس حدیث کو اس شخص نے نقل کیا، دوسروں نے نقل نہیں کیا، یہ اس حدیث کو کہیں گے منکر۔ ولا يلزم من الفردية ضعف المتن، ولا يلزم من الفردية ضعف متن الحديث فضلا عن بطلانه۔ فردیہ، تفرد بنقل روایت، اس سے لازم نہیں ہوتا کہ وہ حدیث ہی ضعیف ہے۔ کتنے احادیث ہیں جو افراد ہیں، بخاری مسلم میں بہت سارے احادیث ہیں
بلى وطائفة كابن الصلاح ترى أن المنكر والشواذ مترادفان وكم في الصحيح من حديث وصف بالشذوذ. بہت سارے علماء کے نزدیک منکر اور شاذ جو ہے مترادف ہے، اور بخاری مسلم میں کتنے احادیث ہیں جو شاذ ہیں. اچھا تو یہاں پر اس نے جو کہا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے، میرے محترم ناظرین، اس نے یہ حسین منکر الحدیث ہے. کہاں سے آپ بولتے ہیں کہ حسین منکر الحدیث ہے؟ جب آپ کے اعلام نے خود بولا ہے، پہلی بات ہے کہ اس کو دوسری اسانید کے ساتھ بھی حدیث مروی ہے اور اس پہ کوئی جرح بھی نہیں ہے، اور اس پہ خود ذہبی اپنے کتاب، میں نے اس کی کتابوں میں دیکھا ہے، یہ خود اپنی کتاب میں میزان الاعتدال میں حسین ابن زید کے متعلق، یا کاشف میں، یا میزان الاعتدال میں حسین ابن علی ابن زید کے متعلق، حسین ابن زید ابن علی کے متعلق یہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی جرح نہیں جانتا، لیکن میں نے اس کے ایک حدیث دیکھا ہے، اس کے حدیث میں نکارا ہے، انشاءاللہ یہ منکر نہیں ہوگا. سمجھ میں آئی نا؟ تو اس صرف حدیث کو دیکھ کر اس کی وجہ سے اس نے جرح کیا ہے، نہ کہ یہ شخص اس کے میں، کیونکہ اس کے حدیث جو ہے بخاری کو، مسلم کو نہیں لگتی، مسلم اس کو ذہبی کے تعصب کے ساتھ اس کی نہیں بنتی ہو. اچھا اس لیے اس نے جرح کیا، وإلا اس کا اور کوئی سبب ہے نہیں. اور ذہبی کس سنہ وفات کیا ہے؟ سنہ 748 ہے، سنہ 748 ہے. حسین ابن زید کب کا رہنے والا ہے؟ سنہ 150 کا رہنے والا ہے. تو ان دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فاصلہ ہے. تم کہاں سے کہتے ہو کہ یہ منکر ہے، اس کا حدیث حجت نہیں ہے، سوائے اس لیے کہ تم میں تعصب ہے. اچھا اور ذہبی کے تعصب کو دیکھیں. یہ کتاب میزان الاعتدال فی نقد الرجال تالیف الذہبی، جلد نمبر 2، چاپ دار المعرفہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 492 میں، یہ صفحہ نمبر 492 ہے، ترجمہ نمبر 4560، عبداللہ ابن محمد ابن سالم القزاز المفلوج، اس کے ترجمے. ما علمت به بأسا، اس میں مجھے کوئی نہیں معلوم کہ اس میں کوئی جرح ہے اس شخص میں. قد حدث عنہ ابو داود والحفاظ، ابو داود السجستانی اور بہت بڑے حفاظ اس کے شاگرد رہے ہیں. اچھا یہ بہت بڑا شیخ حدیث ہے. الا انہ اتی بما لا يعرف، لیکن وہ ایک ایسا حدیث لے کے آیا جس کو میں نہیں جانتا. او بھائی تو نہیں جانتا اس حدیث کو، اور وہ حدیث کون سا ہے؟ وہ یہی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضاک. تم اس کو دیکھو، اس نے ایک جرح کے طور پر کہ اس نے کیوں اس حدیث کو نقل کیا. یہ بہت بڑا محدث ہے، ابو داؤد سجستانی، بڑے بڑے حفاظ نے ان کی شاگردی کی ہے، لیکن اس نے ایک ایسی حدیث نقل کی ہے جس کو میں نہیں جانتا، جو معروف نہیں ہے. تیرے پاس معروف نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی جرح ہے. اچھا ملاحظہ فرمائیے، یہ اچھا حسین جو ہے، حسین ابن کیا ہے، حسین ابن زید ابن علی، اس کی توثیق میں واضح الفاظ میں آپ کو دکھاؤں. یہ کتاب موسوعۃ اقوال ابو الحسین حسن دار قطنی فی رجال الحدیث وعللہ، سلام اللہ علیہ حسین، چاپ عالم الکتب. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے،
صفحہ نمبر 213 میں، صفحہ نمبر 213 حافظ دارقطنی برقانی کہتے ہیں میں نے قلت لدارقطنی، میں نے دارقطنی سے پوچھا الحسین ابن زید ابن علی ابن الحسین عن عبد اللہ ابن محمد ابن عمر ابن علی عن ابیہ عن جدی عن علی قال كلهم ثقات، یہ سب ثقہ ہیں، یہ واضح توثیق ہے، واضح توثیق ہے، یعنی ایک شخص ہے اس میں کوئی جرح نہیں ہے، اس میں توثیق موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک ایسا حدیث لاتا ہے جو قرآن کے موافق ہے، سنت کے موافق ہے، ذہبی کے تعصب کے موافق نہیں ہے۔ ذہبی کیا کہتا ہے؟ یہ منکر الحدیث ہے، اس حدیث سے آپ احتجاج نہیں کر سکتے، یہ حدیث حجت نہیں ہے، تو یہ ذہبی پہ جرح ہے، نہ کہ اس حدیث پہ جرح ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے فتح الملک العلی بصحت حدیث باب مدینہ العلم علی، تعلیف الحافظ احمد ابن محمد ابن صدیق الغماری۔ یہ احمد ابن محمد ابن صدیق الغماری، یہ تقریباً اس کی وفات ہے سنہ 1975 1980۔ بہت بڑا حافظ گزرا ہے، بہت بڑا محقق، یہ البانی وغیرہ سے بہت بڑا ہے علوم حدیث میں، اس کا جو مرتبہ ہے بہت عظیم ہے۔ اچھا، اس کے بہت سارے تصنیفات ہیں، بہت عجیب، یہ مغرب کا آدمی تھا، المغرب مراکش کا، اور قاہرہ ازہر وغیرہ میں بھی رہا ہے۔ یہاں پر میرے اسی کتاب باب مدینہ العلم علی، کتابیں اس کے بہت عجیب ہیں علوم حدیث میں۔ صفحہ نمبر 99 میں بلکہ 98 میں، وَأَمَّا الذَّهَبِي فَلَا، ذہبی کے متعلق، یہ خود جماعت عمریہ کا بہت بڑا محدث ہے، فَلَا يَنبَغِي أَن يُقْبَلَ قَوْلُهُ فِي الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ بِفَضْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، کہتے ہیں کہ ذہبی کے کوئی بھی جرح امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کی فضیلت کے احادیث میں وہ اگر اس کی کوئی جرح وارد ہو، اس ذہبی کی بات کو نہ مانا جائے۔ کیوں؟ فإنه كان إذا وقع نظره عليها اعترته حدة أتلفت شعوره وغضب أذهب وجدانه حتى لا يدري ما يقول وربما سب ولعن من روى فضائل علي عليه السلام، کیونکہ جب ذہبی کی نظر پڑتی تھی کسی حدیث میں کہ اس میں امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل، اس کو ایسا غضب آ جاتا تھا، اس کو ایسے دیوانگی اس پہ طاری ہو جاتا تھا کہ وہ بھول جاتا تھا کہ اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ اور بہت دفعہ اس نے بہت سارے روات کو اسی لیے کہ اس نے فضیلت نقل کیا، اس کو لعنت کیا، اس کو گالی دیا، اس کی تضعیف کی، اس کی جرح کی، اور بہت آگے صفحے اس کے کئی مثالیں دے دیتا ہے پر وہ اور کہتا ہے کہ اگر میں اس مسئلے کو کھول دوں تو یہ بہت بڑا لمبا کتاب بن جائے گا، اور حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ میں خود چاہتا ہوں اگر کبھی مجھے موقع ملے کہ ذہبی کو ایک کیس اسٹڈی کے طور پر، ایک متعصب شخص کے طور پر، کہ وہ کیسے صرف راوی کی روایت کی وجہ سے راوی کو تضعیف کرتا ہے، اس کو جرح کرتا ہے، کیونکہ اس نے اہل بیت علیہ السلام کے شان میں حدیث نقل کی۔ اچھا، اور پھر میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ حدیث کیسے منکر ہوگی؟ جب اس کے یہ حدیث اس کے موافق میں بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں، وہ ان کو دکھانے سے پہلے میرے محترم ناظرین یہ میں کنز العمال بھی دکھا دوں کہ سیوطی نے جمع الجوامع میں، اور متقی ہندی کیونکہ وہ جمع الجوامع ہی ہے، کنز العمال میں اس کو روایت کیا۔ کنز العمال وہی جمع الجوامع ہے، کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال تالیف المتقی الہندی، اور یہ اس کی اپنی جو ہے نا اس نے جمع الجوامع سیوطی کا جو جامع کبیر ہے اس کو ترتیب دیا، اس کی ترتیب بدل دیا۔ الجزء الثالث عشر، چاپ دار الکتب العلمیہ، کتاب چھپی ہے کب؟ سنہ 1424 میں۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 290، حدیث نمبر 37,724 پہ، عن علی علیہ السلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضاک۔ حاکم ابن النجار، ابن نجار نے بھی روایت کی، ابن نجار کی کتاب ہمارے پاس نہیں ہے، سیوطی کے پاس رہا ہے، تو اس نے وہاں سے بھی اس حدیث کو نقل کیا۔ اس کے علاوہ ابو یعلا الموصلی نے اپنے المعجم میں اس کو نقل کیا۔ معجم شیوخ ابی یعلا الموصلی۔
یہ کتاب ہے المعجم، معجم الشیوخ ابی اعلیٰ الموصلی، چاپ دارالمعمون للتراث، کتاب چھپی ہے سنہ 1989 میں، تحقیق شیخ حسین سلیم اسد۔ اس کتاب میں آپ کو لے کے چلوں گا میرے محترم ناظرین، صفحہ نمبر 132 میں، یہ بھائی حدیث نمبر 220، روایت کرتا اپنے سند کے ساتھ، ان علی علیہ السلام ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لفاطمہ علیہ السلام یا فاطمہ ان اللہ عز وجل یغضب لغضبک ویرضى لرضاک۔ اچھا، حسین ابن زید اس میں توثیق موجود ہے، اس میں تضعیف کوئی نہیں ہے، اوکے، تو لذا یہ حدیث صحیح ہے، اور بالخصوص جب اس کے شواہد موجود ہیں۔ اس کے شواہد میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بخاری مسلم سے۔ بخاری میں ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، البخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں، ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 760 میں، مناقب، باب مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور اس کے بعد میرے محترم ناظرین مسور ابن مخرمہ سے، فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ سلام اللہ علیہا میرا بضعہ ہے۔ بضعہ کس کو بولتے ہیں میرے عزیز؟ بضعہ بولتے ہیں گوشت کے ٹکڑے کو، گوشت کا ٹکڑا، میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، یعنی میرے وجود کا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے، نہایت قرب۔ فا کس لیے ہوتا ہے؟ فا ہوتا ہے تفریح کے لیے، یعنی ما قبل ما بعد کا سبب ہے، کیونکہ وہ میرے گوشت کا حصہ ہے، وہ میرا گوشت و خون ہے، وہ نہایت قرب مجھ سے رکھتی ہے، تو اس لیے جو ان کو غضب نہ کرے وہ مجھے غضب نہ کرتا ہے۔ تو اگر یہ تفریح ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اس سے دوسری سائڈ بھی بنتا ہے نا، جو ان کو راضی کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کر دیتا ہے۔ اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب اور رضا دو چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک ہی چیز ہے۔ جس پہ اللہ کا غضب ہے اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی غضب ہے، جس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب ہے اس پہ اللہ کا بھی غضب ہے، جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں اللہ بھی اس سے راضی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث جو بخاری کی حدیث ہے، وہ مستدرک کی حدیث اور معجم کبیر کی حدیث، ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضاک، اس کی بہت واضح شاہد ہے، یہ اس کی بہت بڑے واضح ثبوت ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے۔ اس کے علاوہ پھر بخاری میں میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے، بخاری میں پھر صفحہ نمبر 767 میں، باب مناقب فاطمہ علیہ السلام سیدۃ نساء اہل الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اور پھر وہی حدیث دوبارہ، اور کتاب مسلم میں بھی ہے، فاطمہ بضعۃ منی من آذاها فیؤذینی، یؤذینی ما آذا، یہ ہے صحیح مسلم، چاپ کہاں کی ہے؟ دارالفکر کی ہے، سنہ 2010 کی چھپی ہے، ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 1218، حدیث نمبر 6202، یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انما فاطمة بضعة منی یؤذینی ما آذاها، مجھے اذیت دیتا ہے جو بی بی سلام اللہ علیہ کو اذیت دے۔ اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، تو اب آتے ہیں، اب اس کے علاوہ بھی بہت سارے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو اس سے کی محبت ایمان ہے، اور ان سے بغض رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب ہے، اس کی دلائل بہت زیادہ ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں میرے محترم ناظرین کس بات کی طرف، کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ حملہ ہوا ہے، اور اس کے روایات جماعت عمریہ کے کتب میں متعدد ہیں، ایک نہیں، وہ صحیح اسانید کے ساتھ وارد ہیں، اور میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک کر کے ان روایات کو آج کے پروگرام اور کل کے پروگرام میں پڑھوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے فضل و کرم سے۔
میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے المصنف فی الاحادیث والآثار لابن ابی شیبہ الکوفی. المصنف فی الاحادیث والآثار لابن ابی شیبہ الکوفی، الجزء الثامن، چاپ دار الفکر. کتاب چھپی ہے سنہ 1429 دار الفکر بیروت لبنان میں. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، صفحہ نمبر 572 میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 4 ہے. حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبید اللہ ابن عمر عن زید ابن اسلم عن ابیہ اسلم. اچھا، یہ حدیث جو ہے، یہ کتاب کا مصنف کون ہے میرے محترم ناظرین؟ کتاب کا مصنف ہے حافظ ابن ابی شیبہ الکوفی. ابن ابی شیبہ الکوفی، اللہ آپ کا بھلا کرے، بہت بڑے روات میں سے ہیں اور بہت بڑے حفاظ میں سے ہیں. بخاری، مسلم وغیرہ ان سب نے ان سے حدیث نقل کیا. یہ کتاب سیر اعلام النبلاء، جلد نمبر 11، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، سن 1996 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 122، ابن ابی شیبہ الکوفی، خا میم دال سین قاف. ابن ابی شیبہ، بخاری نے حدیث نقل کی ہے، مسلم نے نقل کی ہے، ابو داود، نسائی اور ابن ماجہ ان سب نے ان سے حدیث نقل کیا. ان کے متعلق کہتا ہے الامام العلم سید الحفاظ وصاحب الکتب الکبار المسند والمصنف والتفسیر ابو بکر العبسی مولاہم الکوفی. مولاہم اس بولتے ہیں یعنی بنی عبس میں سے نہیں، یہ اصل ان کا جو ہے موالی میں سے. اچھا، وہو من اقران احمد ابن حنبل و اسحاق ابن راہوی، یہ ان ہم صنف ہیں، احمد ابن حنبل، اسحاق ابن راہوی، وعلی ابن المدینی فی السن والمولد والحفظ، ویحیی ابن معین اسن منہم بسنوات. اس کے بعد اگلے صفحے میں حدث عنہ الشیخان وابو داود وابن ماجہ والرواية والنسائی، ان لوگوں نے ان سے حدیث نقل کیا. اچھا بلیے. قال احمد بن حنبل ابو بکر صدوق، ابو بکر یہ جو ہے ابو بکر ابن ابی شیبہ یہ صدوق ہے. احمد بن عبداللہ العجلی نے کہا کہ یہ ثقہ ہے، حافظ للحدیث، تو اس کی توثیق کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بہت بڑا حافظ ہے. اور وہ کن سے روایت کرتا ہے میرے محترم ناظرین؟ یہ المصنف ہے، کتاب المصنف. یہ کن سے روایت کرتا ہے بھائی؟ یہ روایت کرتے ہیں حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبید اللہ ابن عمر حدثنا زید بن اسلم عن ابیہ. تو یہ سند ملاحظہ فرمائیے، یہ جو محمد ابن بشر ہے اور محمد ابن بشر عبید اللہ ابن عمر سے روایت کرتا ہے، اور وہ زید ابن اسلم سے روایت کرتا ہے، اور وہ اپنے والد اسلم العدوی سے روایت کرتا ہے. میرے محترم ناظرین، محمد ابن بشر کون ہے؟ محمد ابن بشر ابن فرافصہ الکوفی، یہ رجال بخاری، مسلم اور کتب اربعہ میں سے. ملاحظہ فرمائیے کتاب سیر اعلام النبلاء للذہبی الناصبی، جلد نمبر 9، چاپ الرسالہ، کتاب چھپی ہے سن 1996 میں. یہاں پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 265 میں. تو صفحہ نمبر 265، محمد ابن بشر عین، محمد ابن بشر کیا ہے؟ عین ہے، یعنی رجال بخاری، مسلم اور کتب اربعہ میں سے. تو اس پہ کوئی جرح ہوتی نہیں ہے کیونکہ بخاری مسلم کے رجال میں سے. الامام الحافظ الثبت ابو عبداللہ العبدی الکوفی. اچھا، پھر اس کے وثقہ یحیی بن معین وغیرہ وهو احفظ من كان بالکوفہ. ابو داود نے کہا کہ وہ کوفہ میں کا سب سے بڑا حافظ تھا. اچھا، اس کی توثیق بہت زیادہ ہے. اور وہ کن سے روایت کرتا ہے میرے محترم؟ عبید اللہ ابن عمر العدوی. ملاحظہ فرمائیے کتاب ہے المصنف. وہ کن سے روایت کرتا ہے؟ عبید اللہ ابن عمر عدوی سے. عبید اللہ ابن عمر ابن خطاب کی نسل سے. اچھا، اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، جلد نمبر 6، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، کتاب چھپی ہے سن 1996 میں. یہاں پہ اس کتاب میں لے کے چلتے ہیں آپ کو صفحہ نمبر 304 میں. عبید اللہ ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب، یہ عمر بن الخطاب کے پرپوتے ہیں. یہ بھی عین ہے، اس کی ولادت سنہ 70 کے بعد ہے. اچھا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے. یحیی بن معین عبید اللہ من الثقات، اس کی توثیق
توثیق واضح ثابت ہے ان کے پاس، یہ رجال بخاری مسلم میں سے ان پہ کوئی جرح نہیں ہے اور یہ کوئی متنازع ان کی شخصیت نہیں ہے. وہ کن سے روایت کرتے ہیں؟ وہ زید ابن اسلم سے روایت کرتے ہیں. زید ابن اسلم اپنے والد اسلم عدوی سے روایت کرتے ہیں. زید ابن اسلم کون ہے؟ ملاحظہ فرمائیے، سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 5، کیا مؤسسۃ الرسالہ سن 1996 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 316 میں. صفحہ نمبر 316، زید ابن اسلم، زید ابن اسلم عین رجال بخاری مسلم اور کتب اربعہ، الامام الحجہ القدوہ، بہت بڑا عالم. یعنی یہ سب ان کے جتنے بھی ان لوگوں نے حدیث روایت کی نا، اس کا ہر رجل، چاہے محمد ابن بشر ابن فرافصہ ہو، زید اور عبید اللہ ابن عمر ہو، یہ سب بڑے اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء تھے. حدث عنہ مالک ابن انس وسفیان الثوری والاوزاعی وفلان. بھلے یہ اس کی توثیق، اور یہ جو ہے یہ کتاب ہے تہذیب التہذیب للحافظ ابن حجر العسقلانی، جلد نمبر 3، چاپ حیدرآباد دکن. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 395 میں. زید ابن اسلم عین، یہ اس نے ابھی تصحیح ہے کہ کتب بخاری مسلم اور کتب اربعہ کے رجال میں سے زید بن اسلم العدوی. اچھا، اور اس کی توثیقات یہاں پہ بہت سارے توثیقات اس نے نقل کیا. وقال یعقوب بن شیبہ ثقہ، وقال احمد وابو زرعہ وابو حاتم ومحمد بن سعد ونسائی وابن خراش ثقہ. یہ سب ان سب لوگوں نے شہادت دیا کہ یہ زید بن اسلم ثقہ ہے. تو اس کی توثیق میں کوئی کسی قسم کی کوئی نہیں ہے، کسی قسم کی کچھ بھی اشکال نہیں ہے. اس کے بعد اسلم ہے، اسلم مولا عمر بن الخطاب، اس کو ابو زید بھی کہتے ہیں، ابو خالد بھی کہتے ہیں. وہ عمر بن الخطاب کا غلام تھا، اس نے روایت کیا. تو اس کی وہ بھی کتب اربعہ رجال بخاری مسلم میں سے ہیں. اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں ان کی کتابوں میں. یہ کتاب سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 4، چاپ سن 1996. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 98 میں. اسلم عین، اسلم عین الفقی الامام. بھلے یہاں پہ اللہ آپ کو بلا کرے. اس کے توثیقات بہت زیادہ ہیں. اس میں کوئی کسی قسم کا، اس کے وثاقت میں کسی قسم کا نزاع نہیں ہے اسلم کے. تو اس کے سب رجال جو بخاری مسلم کے رجال ہیں، اور یہ حدیث بشرط بخاری اور مسلم صحیح ہے. اچھا، اب آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ سند ملاحظہ فرمائیے. پھر کتاب مصنف الاحادیث والآثار میں جلد نمبر 7، بلکہ یہ جلد نمبر کون سا ہے؟ جلد نمبر 8 ہے. جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 572، حدیث نمبر 4. محمد ابن بشر ابن فرافصہ الکوفی روایت کرتے ہیں عبید اللہ ابن عمر العدوی سے. وہ روایت کرتے ہیں زید ابن اسلم العدوی سے، وہ اپنے ابی والد اسلم سے. تو یہ سلسلہ سند جو ہے بخاری میں بہت سارے مقامات میں آپ کو ملے گا، بہت زیادہ ملے گا، اور مسلم میں بھی اسی طرح. مثلا محمد ابن بشر عبید اللہ سے جب روایت کرتا ہے، محمد ابن بشر ان عبید اللہ ابن عمر، یہ بخاری میں اللہ کا بلا کر یہ بہت زیادہ مقامات پر موجود ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ سند جو ہے نا، یہ وہ سند یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کے بہترین اسانید میں سے یہ ہے.
ملاحظہ فرمائے صحیح بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی باب السفر بالمصاحف الى ارض العدو، قرآن کے ساتھ دشمن کے سرزمین پہ سفر کرنا، صفحہ نمبر 532 میں یروی محمد ابن بشر عن عبید اللہ عن نافع، محمد ابن بشر عبید اللہ ابن عمر سے روایت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک اور حدیث بھی اسی دو روات کے ساتھ میں دکھا دوں. یہ صفحہ نمبر 654 ہے اور یہ حدیث 3682 ہے. محمد ابن عبداللہ ابن نمیر حدثنا محمد ابن بشر قال حدثنا عبید اللہ نے روایت کیا، ٹھیک ہے نا. یہ وہی سند ہے، یعنی مسلم میں بھی یہی دکھا دوں آپ کو. کتاب صحیح مسلم ملاحظہ فرمائیے، مسلم، ٹھیک ہے بھائی، مسلم میں ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 120 یہاں پہ صفحہ نمبر 58 کتاب الایمان. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ، یہی حدیث محمد ابن بشر و عبداللہ ابن نمیر قال حدثنا عبید اللہ ابن عمر. محمد ابن بشر کس سے روایت کرتا ہے؟ عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اللہ آپ کا بھلا کرے، اسی طرح ایک اور میں سند آپ کو دکھاؤں، اس بہت سارے اسانید ہیں. یہ صفحہ نمبر 148 میں ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 500. ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا محمد بن بشر العبدی حدثنا عبید اللہ ابن عمر، وہی سند جو ہمارے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا. اب جو ہے زید ابن اسلم اپنے والد سے روایت کرتا ہے، وہ تو بہت زیادہ ہے. زید ابن اسلم اپنے والد سے روایت کرتا ہے، یا محمد یا عبداللہ ابن عمر یا زید ابن اسلم سے روایت کرتا ہے. اس پہ تصریح کیا، تہذیب الکمال میں حافظ مزین ہے، تصریح فرمایا، وہ میں آپ کو دکھاؤں تہذیب الکمال میں. تہذیب الکمال فی اسماء الرجال تالیف الحافظ المزی، جلد نمبر 10، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، کتاب چھپی ہے سن 1987 میں. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 12 میں، 10 11 12. یہاں پہ زید ابن اسلم کا ترجمہ شروع ہوتا ہے. زید ابن اسلم کا ترجمہ جب شروع ہوتا ہے میرے محترم ناظرین، یہاں پہ زید ابن اسلم عدوی، ٹھیک ہے نا. یہاں پر کن لوگوں نے اس سے حدیث نقل کیا ہے؟ یہ صفحہ نمبر 14 روا عنہ، صفحہ نمبر 14 میں کن لوگوں نے اس سے حدیث نقل کیا؟ وعبید اللہ ابن عمر العمری، عبید اللہ ابن عمر نے زید ابن اسلم سے حدیث نقل کیا. اچھا، تو اس حدیث میں نہ کوئی انقطاع ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، اس میں صرف ایک اشکال جماعت عمریہ کرتے ہیں، اشکال مزید نہیں کر سکتے. کہتے ہیں اس میں اسلم جو ہے وہ کیا ہے؟ اسلم اس زمانے میں نہیں تھا مدینے میں، اس نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، لذا یہ حدیث مرسل ہے. یہ حدیث مرسل ہے، اس نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس نے کسی سے نقل کیا ہوگا. یہ ان کا واحد راہ فرار ہے، اور یہ ایک جھوٹ ہے. کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ اسلم نے اس واقعے کو نہیں دیکھا، یہ کسی کتاب میں موجود نہیں ہے. یا اس سال اسلم مدینے میں نہیں تھا، یہ کسی کتاب، یا اسلم بعد میں مدینے میں آیا، یہ کسی کتاب میں نہیں. یہ ایک جھوٹ ہے، انہوں نے مشہور کر دیا، ایک جھوٹ مشہور کر دیا. بلکہ اسلم جو ہے میرے محترم ناظرین، میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اسلم جو تھا وہ بعض علماء نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ صحابی ہے، وہ پرانے تابعین میں سے ہے یا صحابی ہے، اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ اس وقت مدینے میں نہیں تھا.
میں آپ کو کچھ دلائل دکھا دوں اس بات کے. دیکھیں اسلم کب، پہلی بات ہے کہ اسلم کی جو وفات ہے سنہ 65 سے پہلے، سنہ 65 سے پہلے، اور وہ اس کا وفات کے وقت اس کی عمر تھی 110 کے لگ بھگ اس کی عمر تھی. جب اس کا، کیونکہ اس کے وفات میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس پہ نماز کس نے پڑھائی ہے؟ نماز مروان ابن الحکم نے اس پہ کے جنازے پہ نماز پڑھی ہے. مروان ابن الحکم کی وفات ہے سنہ 65. تو اسلم کا وفات جو ہے سنہ 65 سے پہلے ہے. فرض کریں سنہ 65 بھی ہو، سنہ 65 میں اگر اس کا عمر 110 سال ہے تو اللہ آپ کا بلا کرے سنہ 10 ہجرت میں اس کی عمر کیا ہے؟ اس کا عمر کوئی 60 سال کے قریب ہے، 50 سال 60 ہے، ٹھیک ہے نا. اگر سنہ 65 میں اس کی عمر 110 سال ہے تو سنہ 10 ہجری میں جب یہ واقعہ، سنہ 11 ہجری میں جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہ حملہ ہوا ہے یہ واقعہ، تو اس وقت 55 سال پہلے 110، اس کی عمر 55 سال کے لگ بھگ ہے. اس کی عمر اسلم العدوی کی. اور یہ اسلم عدوی یہ یمن کے اسیروں میں سے ہے، یہ یمن میں اسیر ہوا تھا. اور یمن کب فتح ہوا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں فتح ہوا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو لشکر دے کے بھیجا تھا، اور امیر المؤمنین علیہ السلام خالد بن ولید وغیرہ بھی تھے. ان لوگوں نے وہاں پہ جنگ کی ہے، وہاں سے انہوں نے اسیروں کو لے کے آئے تھے. تو یہ ان اسیروں میں سے ہے، ان اسیروں میں سے، ٹھیک ہے نا. اب یہ میرے محترم ناظرین اتنا پرانا آدمی ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسیر بنا کے لایا گیا تھا، اور یہ غلام تھا. پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ سنہ 11 ہجری کو یا 12 ہجری کو ابو بکر نے عمر کو امیر الحاج بنایا کہ تو جو ہے حج کا لیڈر تو ہے. اور یہ اس سال اس نے اسلم کو خریدا تھا، اس سال اس کو اسلم کو خریدا تھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مدینے میں نہیں تھا، امیر الحاج ہو کے اس نے خریدا تھا. اب میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا کہ اس کو مکے میں خریدا تھا. اگر اس کو سنہ 12 ہجری میں اس کو مکے سے بھی خریدا گیا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سنہ 11 ہجری میں مدینے میں نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے ہی نہیں. بلکہ میں نے تو نہیں دیکھا اس کو مکے سے خریدا، بلکہ اس کو سنہ 12 ہجری کو عمر نے خریدا ہے. کہاں سے خریدا؟ ہو سکتا ہے مدینے سے خریدا، ہو سکتا ہے کسی اور جگہ سے خریدا ہو. لیکن اس کا کئی مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ سنہ 11 ہجری کو وہ مدینے میں نہیں تھا. آپ ہمارے لیے ثابت کریں کہ اسلم سنہ 11 ہجری کو بعد وفات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں نہیں تھا. یہ کسی کتاب سے ثابت نہیں ہو سکتا. اچھا، اب میں ان کے معتبر ترین کتب سے ثابت کروں گا کہ اسلم یمن کے سبایا میں سے تھا، اور بعض علماء نے اس کو صحابی بھی گردانا ہے، اس کو صحابی مانا ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ عین التمر کہاں؟ عین التمر انبار کے قریب عراق میں ایک شہر ہے. سلام اللہ علیہ الحسین لعنت اللہ علیہ یزید. عین التمر انبار کے قریب ایک شہر ہے عراق میں، اور یہ ابو بکر کے زمانے یا عمر کے زمانے میں فتح ہوا تھا. یہ وہاں کے اسیروں میں سے ہے. یہ مردود قول ہے، غیر قابل قبول ہے. یہ یمن کے اسیروں میں سے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے التاریخ الکبیر. کس کی کتاب ہے؟ محمد ابن اسماعیل الجعفی البخاری، وہی بخاری جن کے ترانے کون گاتے ہیں؟ بھائی جماعت عمریہ والے گاتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا. کہتے ہیں بخاری جو ہے سب سے بڑا محدث کون ہے؟ بخاری. یہ وہی کتاب ہے، کتاب تاریخ الکبیر. اس کتاب تاریخ کبیر کے قسم نمبر 2 جلد نمبر 1، قسمت نمبر 2 پارٹ 2 جلد نمبر 1. یہاں پہ اسلم نامی افراد صفحہ نمبر 23 میں شروع ہوتا ہے. صفحہ نمبر 1500، ترجمہ نمبر 1565. اسلم مولا عمر بن الخطاب القرشی العدوی المدنی. اسلم عمر بن الخطاب کا کیا تھا؟ غلام تھا. بنی عدی سے بنی عدی کے وہ موالی کہلاتے ہیں. مدنی ہے،
مدینے والا ہے. ابو خالد اس کا کنیہ کیا ہے؟ ابو خالد ہے. اس کو ابو زید بھی کہتے ہیں. اس کا ایک بیٹا ابو زید تھا, اس کا ایک بیٹا خالد تھا. اس کو ابو خالد بھی کہتے ہیں, ابو زید بھی کہتے ہیں. کان من سبی الیمن, یہ یمن کے اسیروں میں سے تھا. اور یمن کب فتح ہوا ہے؟ یمن بالکل کمپلیٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں فتح ہوا ہے, بعد میں فتح نہیں ہوا ہے یمن. روا عنہ القاسم بن محمد و زید ابن اسلم, ان لوگوں نے ان سے حدیث نقل کیا. قال لي الحزامي عن زيد بن عبد الرحمن ابن زيد بن اسلم توفي اسلم وهو ابن 14 و100, 114 سال کی عمر میں اس کی وفات ہوئی ہے. وصلى عليه مروان ابن الحکم, اور مروان نے اس پہ نماز پڑھائی ہے. اب مروان کی جو اپنی وفات ہے نا سنہ 65 کی ہے, مروان ہو سکتا ہے سنہ 55 میں اس پہ نماز پڑھائی ہو. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے زندگی کے آخری سال میں اس نے نماز پڑھائی ہے. سنہ 50 میں اس نے نماز پڑھائی ہوگی, کیونکہ مروان ابن الحکم معاویہ کے زمانے میں یہ مدینے کا گورنر تھا. مروان معاویہ کے زمانے میں اور پھر یزید کے زمانے میں بھی یہ مدینے کا گورنر بن چکا تھا. تو اس نے اس پہ نماز پڑھائی ہے. اب اس نے ہو سکتا ہے سنہ 50 میں پڑھائی ہو. اگر سنہ 50 میں اس کی عمر 115 ہے, فرض کریں 114 ہے, تو وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت اس کی عمر 70 سال ہوا ہوگا نا, 70 سال, یعنی بہت بڑا آدمی تھا اس زمانے میں بھی. یہ کوئی یعنی یہ بہت پرانا آدمی ہے. یہ اور روایت کرتے ہیں بعث ابو بکر عمر بن الخطاب سنہ 11 فاقام الناس للحج وابتاع فيها اسلم. ابو بکر نے عمر کو سنہ 11 ہجری میں امیر الحاج بنایا تھا. تو اس سال سنہ 11 میں اسلم کو اس نے خریدا تھا. سنہ 11 میں اسلم کو خریدا تھا. یہ نہیں کہا کہ سنہ 11 میں مکے میں اس کو خریدا ہے, ٹھیک ہے نا, سنہ 11 میں اس کو خریدا ہے. اور یہ رجل مدنی ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں کہیں نہیں لکھا کہ اس کو مکے سے خریدا تھا. کہ آپ کہہ دیں کہ بھئی پر یہ تو مدینے میں تھا ہی نہیں. اگر وہ مکے سے خریدا بھی ہو نا تو اس کا نتیجہ ہی نہیں بن سکتا کہ وہ مدینے میں وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ مدینے میں نہیں تھا, کیونکہ وہ بڑا فاصلہ ہوتا ہے. غلام آدمی ہے بھائی, اس کو مولا مدینے میں ابھی کل اس کو مکے لے کے جا رہا ہے, اس سے کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے. یہ کون سی کتاب تھی بھائی؟ تاریخ کبیر. کس کی؟ بخاری کی. ایک بخاری کے غور کتاب بھی ہے, وہ تاریخ صغیر کے نام سے ہے, یا تاریخ اوسط کے نام, دونوں ناموں سے. تاریخ اوسط کے نام سے بھی چھپی ہے, تاریخ صغیر کے نام سے بھی چھپی ہے. یہ کتاب ہے التاریخ الصغیر, تالیف البخاری, محمد ابن اسماعیل بخاری کی, جلد نمبر 1, کتاب چھپی ہے دار المعرفہ میں. اچھا, کب چھپی ہے؟ سنہ 1986 میں. یہ صفحہ نمبر 164 میں کہتے ہیں, روایت کرتے ہیں اپنے سند کے ساتھ, توفی اسلم وهو ابن 10 و100 وصلى عليه مروان بن الحکم. ایک سنہ اسلم مر گیا, اس کی عمر کتنی تھی؟ 114 سال. 114 سال کی عمر میں مرا. مروان نے اس پہ نماز پڑھائی ہے. واسلم وهو اسلم ابو خالد والد ابو خالد والد زید. یہ اسلم ابو خالد کہلاتا ہے. یہ زید ابن اسلم کا والد ہے. والد زید و خالد, زید اور خالد کے والد ہیں. وکان من سبی الیمن, یہ یمن کے اسیروں میں سے ہے. یمن کے اسیروں میں سے. تو یمن کے اسیر کب یمن سے لائے گئے تھے؟ حیات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں لائے گئے تھے. اچھا, اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے, ابن ابی حاتم الرازی, کتاب الجرح والتعدیل, الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم الرازی, جلد نمبر 2, چھاپ دار احیاء تراث العربی, انہوں نے چھاپا ہے. اور لیکن اس کی اصل چھاپ جو ہے نا حیدرآباد دکن کیا, انہوں نے آف سیٹ کیا, دوبارہ چھاپا اس کو. صفحہ نمبر 306, باب بلے جن کا نام اسلم پڑتا ہے, ترجمہ نمبر 1142, اسلم مولا عمر. اسلم جو ہے عمر کے غلام تھے. مدنیون کان من سبی الیمن, یہ کہاں کے اسیر بنے؟ یہ وہاں کے اسیر تھے, یمن والوں, یمن سے یہ اسیر لائے گئے تھے. اور بعض نے تو ان کو صحابہ میں شامل کیا, بعض لوگوں نے ان کو صحابہ میں شامل کیا. ملاحظہ فرمائی, معرفت الصحابہ للحافظ ابی نعیم الاصبہانی, شاب دار الوطن للنشر, سنہ 1998 میں کتاب چھپی ہے, دار الوطن للنشر ریاض میں.
ملاحظہ فرمائیے وہ اسلم مولا عمر بن الخطاب، عمر جو ہے عمر کا غلام تھا اسلم، یکنہ ابا خالد، اس کا کنیا ابا خالد، من سوائے الیمن، یمن کے اسیروں میں سے. ٹھیک ہے نا. یہ جو کہانی تم لوگوں نے بنا دی ہے کہ یہ عین التمر کے اسیروں میں سے، یہ جھوٹ ہے. یہ یمن کے اسیروں میں سے. اشتراہ عمر بن الخطاب من الاشعریین، عمر نے اس کو اشعری قبیلے کے لوگوں سے خریدا تھا. ادرک ایام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روزگار کو پایا ہے، درک کیا، ادراک کیا ہے. اب اس زمانے میں مسلمان تھا یا نہیں تھا اللہ جانتا ہے. اگر مسلمان تھا تو صحابی ہے، مسلمان نہیں بنا بعد میں مسلمان ہوا تو پھر صحابی نہیں ہے ان کے تعریفوں کے مطابق. وہ من الحبشہ، یہ اصل میں یہ کالا تھا، حبشی قوم کا آدمی تھا. وہ ابن مات وہ ابن 100 سنہ و 14 صلی علیہ مروان، اس کی عمر 114 سال تھا جب وہ مرا اور مروان نے اس پہ نماز پڑھایا. اچھا. الاصابہ فی تمییز الصحابہ للحافظ ابن حجر العسقلانی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 130. اسلم مولا عمر روایت کرتا ہے، روا ابن مندہ من طریق عبد المنعم ابن بشیر عن عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم عن ابیہ. عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم اپنے والد زید ابن اسلم سے روایت کرتا ہے اور وہ اپنے جد سے زید اسلم سے روایت کرتا ہے. انه سافر مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفرتین، کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سفروں میں بھی شرکت کیا. کیونکہ یمن تو بہت پہلے فتح ہوا تھا نا، یمن تو فتح مکہ سے پہلے فتح ہوا، فتح مکہ کے لگ بھگ، فتح مکہ کے فوراً بعد یمن فتح ہوا. تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر رہے ہیں، یہ 7 تھا. تو یہ تو بھائی یہ تو بالکل مدنی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو مدنی ہے. آپ ہمیں دکھائیں وہ روایت کہ جس میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پر حملہ کے دوران اسلم مدینہ میں نہیں تھا. کہاں اس کی دلیل؟ کہاں؟ نہ روایت ہے نہ کوئی دلیل ہے. ایک جھوٹ مشہور کر دیا لوگوں نے. تو کہتے ہیں والمعروف ان عمر اشترى اسلم بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. معروف یہ ہے کہ عمر نے اس کو وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خریدے. ان دونوں باتوں میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی تضاد ہے نہیں جو ابن حجر سمجھ رہا ہے کہ اس میں دو باتوں میں تضاد ہے. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سفروں میں شریک رہا ہے اور غلام بھی رہا ہے، کسی کا غلام بھی تھا. اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ بعد میں عمر نے اس کو خریدا. ٹھیک ہے نا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کتاب الاسامی والکنا تعلیف احمد الحاکم لابی احمد الحاکم الکبیر محمد ابن محمد الکرابیسی، متوفى سنہ 378، جلد نمبر 3 شاب الفاروق الحدیثہ، کتاب چھپی ہے سنہ 2015 میں. اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں باب الزائی میں یہ باب الزائی ہے، صفحہ نمبر ہے 304، ترجمہ نمبر 2521. ابو زید ویقال ابو خالد اسلم القرشی، اسلم ہے، قرشی ہے، ادوی ہے، مدینی ہے، مدینہ کا آدمی ہے. وکان من سبی الیمن، بھلے یہ یمن کے کس میں سے؟ یمن کے اس میں سے اسیروں میں سے. اچھا میرے محترم ناظرین، جب آپ نے یہ سب دیکھ لیا تو اب آتے ہیں روایت کی طرف. اب مزے کی بات یہ ہے کہ بخاری میں روایات ہیں کہ اسلم جو ہے نا، اسلم خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتا ہے. روایات بخاری میں جو اسلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتا ہے، میں ان میں سے کچھ روایت آپ کو دکھا دوں بغیر کسی واسطے کے.
ملاحظہ فرمائیے، صحیح البخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں، ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے صفحہ نمبر 882، کتاب التفسیر، تفسیر سورۃ الفتح، اس میں ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، حدیث نمبر 4833، انا فتحنا لك فتحا مبینا، حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن زید بن اسلم عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زید بن اسلم نے کہا کہ میرے والد اسلم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسیر فی بعض اسفاره، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے، وعمر بن الخطاب یسیر معه لیلا، عمر بھی ساتھ تھے، رات کو اس کے ساتھ جا رہے تھے، ٹھیک ہے نا، بغیر کسی واسطے کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہا ہے، اور یہ حدیث اس طرح کے حدیث بخاری مسلم اور دوسری کتب میں بھی موجود ہے۔ تو پتہ یہ چلا، یہ کہنا کہ یہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت مدینے میں نہیں تھا، یہ ایک جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اب سند پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں، ہم باتیں متن کی طرف، متن حدیث کی طرف۔ یہ کتاب ہے المصنف فی الاحادیث والآثار، جلد نمبر 8، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2008 دار الفکر بیروت میں، صفحہ نمبر 572 میں، حدیث نمبر ہے کون سا؟ حدیث نمبر ہے 4۔ حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبید اللہ ابن عمر حدثنا زید بن اسلم حدثنا زید بن اسلمہ عن ابیہ اسلمہ انه حین بویع لابی بکر، اسلم نے کہا کہ جب ابو بکر کے ساتھ بیعت ہو گئی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، كان علی والزبیر يدخلان على فاطمة بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام اور زبیر بن العوام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس جاتے تھے اور ان سے مشورہ کرتے تھے، وَيَرْتَجِعُونَ فِي أَمْرِهِمْ، اور کہ ہم کیا کریں، ابو بکر کے ساتھ بیعت ہوا۔ فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمہ علیہ السلام، جب یہ خبر عمر کو پہنچی ہے تو عمر نکل گیا ہے اور چلا گیا ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس، فقال، اور اس نے کہا، یا بنت رسول اللہ، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، واللہ ما من احد احب الینا من ابیک، اور یہ الفاظ جو ہے نا، یہ جو تعریف کا الفاظ ہے دوسرے روایات میں نہیں ہے، جماعت عمریہ نے اس کو کئی طرق سے روایت کیا، ایک طریقے کے ساتھ روایت نہیں کیا، تو یہ جو تعریف کے الفاظ ہیں، یہ تعریف کے الفاظ پہلی بات ہے کہ دوسرے روایات میں نہیں ہے، اور الگ بات، اور اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ یہ تعریف ہے ہی نہیں، جب آپ کسی کو گھر کو اس کے بچوں کے ساتھ جلانے کی دھمکی دیتے ہیں تو آپ اعلان حرب کر رہے ہیں کہ آپ جتنے بھی اچھے ہیں نا، ہم اس سے فرق نہیں پڑتا، ہم آپ کو جلائیں گے، تو وہ تعریف ہے ہی نہیں، وہ بدتمیزی ہے، اعلان جنگ ہے اور عداوت و دشمنی ہے۔ اچھا، یا بنت رسول اللہ، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، واللہ ما من احد احب الینا من ابیک، اللہ کی قسم ہمارے لیے کوئی آپ کے والد سے زیادہ محبوب نہیں ہے، آپ ہمارے پاس، آپ اپنے والد کے ہمارے پاس آپ کے والد سے ہم کسی سے محبت نہیں کرتے، وما من احد احب الینا بعد ابیک منک، اور آپ کے والد سے زیادہ کوئی باعزت نہیں ہے آپ سے، ٹھیک ہے نا، سب سے باعزت کون ہے؟ آپ کے والد صاحب، والد کے بعد سب سے باعزت کون ہے؟ آپ ہیں۔ اچھا، وَأَيْمُ اللَّهِ مَا ذَاكَ بِمَانِعٍ اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ النَّفَرُ عِنْدَكَ یہ ان غلط ہے، ان امرتم ان يحرق عليهم البيت، اور اللہ کی قسم یہ اس سے فرق نہیں پڑتا، ما ذاک بمانع، اس سے فرق نہیں پڑتا، اگر یہ لوگ آپ کے گھر میں جمع ہو جاتے ہیں تو یہ اس سے فرق نہیں پڑتا، میں حکم دوں گا کہ آپ کے گھر کو جلایا جائے، آپ کے گھر کو جلایا جائے۔ فلما خرج عمر جاؤها، جب عمر چلا گیا تو وہ لوگ آ گئے، زبیر وغیرہ،
فقالت تعلمون أن عمر قد جاءني وقد حلف بالله لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت. عمر آیا ہے یہاں پر، آپ کو بی بی سلام اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمر آئے تھے یہاں پر، اور اس نے قسم کھایا کہ گھر آ کے جلا دے گا اگر آپ لوگ وہاں پس آئے. وَإِمُ اللَّهِ لَيَمْضِيَنَّ لِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ، اور اللہ کی قسم وہ ایک کام کر دے گا، اپنا میرا گھر جلا دے گا. اور صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ اپنی باتوں میں جھوٹ نہیں بولتی. وہ یہ کام کر، جب بی بی سلام اللہ، عمر نے خود، صحیح حدیث ہے، عمر نے خود قسم کھایا ہے کہ میں آپ کا گھر جلا دوں گا، اور بی بی سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ یہ کام کر دے گا. تو اس کا مطلب ہے یہ کام ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے میرے محترم ناظرین کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے المقصد الأولى في زوائد أبي يعلى الموصلي، المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي، تأليف الحافظ الهيثمي، جزء الثالث، چاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 203 میں. صفحہ نمبر 203، باب مناقب فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قالت عائشہ نے کہا ما رأیت احدا قط اصدق من فاطمہ غیر ابیہا، میں نے کسی شخص کو اتنا سچا نہیں پایا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے زیادہ سچا نہیں پایا مگر ان کے والد گرامی سے. وَكَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ کے درمیان کوئی مسئلہ تھا. فقالت یا رسول اللہ صلحا فإنها لا تكذب، تو عائشہ نے کہا کہ یا پیغمبر یا رسول اللہ ان سے پوچھیں آپ کی بیٹی جھوٹ نہیں بولتی. اچھا میں ایک اور حدیث آپ کو دکھاؤں، صحیح حدیث. کتاب کیا ہے؟ مستدرک علی الصحیحین، المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، جزء ثالث، چاپ دار الفکر. کتاب چھپی ہے سنہ 2009 دار الفکر بیروت میں. صفحہ نمبر 371 ہے، حدیث نمبر ہے 4817. عن عائشہ هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم، یہ حدیث صحیح بشرط مسلم. 4817 وافقہ الذہبی فی التلخیص علی شرط مسلم، ذہبی نے بھی کہا کہ یہ حدیث بشرط مسلم صحیح ہے. عن عائشہ سے روایت انہا کانت اذا ذکرت فاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، جب حضرت بی بی صدیقۃ الطاہرہ سلام اللہ علیہ کا ذکر پاک ہوتا تھا تو عائشہ یہ کہتی تھی ما رأيت احدا كان اصدق لہجة منها الا ان يكون الذي ولدها، میں نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے زیادہ سچی اور صادق القول اور صادق اللہجہ کسی کو نہیں پایا مگر ان کے والد گرامی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اور بخاری کی روایت میں نے آپ کو دکھا دیا، سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے سب انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وہ مطہر ہیں جھوٹ سے، خطا سے. ٹھیک ہے نا؟ تو ملاحظہ فرمائیے
کتاب ہے المصنف فی الاحادیث والآثار، جزء ثامن، چھاپ دار الفکر، صفحہ نمبر 572، حدیث نمبر 4۔ باب کون سی بھائی؟ باب ما جاء فی خلافت ابی بکر، ابو بکر کی خلافت، اس میں حدیث نمبر 4۔ فقالت تعلمون ان عمر قد جاءنا وقد حلف بالله لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت وايم الله ليمثين لما حلف عليه۔ نبی سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ عمر ادھر آئے تھے، اور عمر نے کہا ہے کہ میں اگر آپ لوگ ادھر آ جائیں تو میں گھر جلا دوں گا، گھر جلا دوں، اور اللہ کی قسم وہ یہ کام کر دے گا۔ تو جب حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے قسم کھایا ہے کہ وہ یہ کام کر دے گا، عمر گھر جلا دے گا، اور وہ صادق القول ہے، لازمی بات ہے پھر عمر نے جلایا، ٹھیک ہے نا۔ یہ خود تحدید کرنا، دھمکی دینا کہ میں جلا دوں گا، یہ اعلان جنگ ہے، اور یہ حدیث متواتر ہے، انا حرب لمن حاربکم۔ دیکھیں ابن حبان نے اپنی کتاب میں کیا شرط لگا، ابن حبان نے بولا کہ میں اس کتاب میں کوئی حدیث جو بھی حدیث لاؤں گا صحیح حدیث لاؤں گا۔ یہ کتاب ہے الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، جلد نمبر 1، کتاب چھپی سن 1998 میں۔ ابن حبان صفحہ نمبر 151 میں فرماتا ہے وَأَمَّا شَرْطُنَا فِي نَقْلِهِ فِي مَا أَوْدَعْنَاهُ فِي كِتَابِنَا هَذَا مِنَ السُّنَنِ فَإِنَّا لَمْ نَحْتَجَّ فِيهِ إِلَّا بِحَدِيثٍ اجْتَمَعَ فِي كُلِّ شَيْخٍ مِّن رُوَاتِهِ 5 أشياء۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو جو جمع کیا صحیح ابن حبان، اس میں میرا شرط یہ ہے کہ اس کے ہر راوی میں یہ شروط ہونی چاہیے: العدالہ، عادل ہو، صادق القول ہو، عاقل ہو، العلم، عالم ہو، یہ شروط ہونے چاہیے۔ اور پانچواں کیا؟ التعری خبر عن التدلیس، المتعری خبر عن التدلیس، اور وہ مدلس بھی نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ پھر وہ مزید گفتگو کرتا ہے کہ عدالت سے کیا مراد ہے، صدق سے کیا مراد ہے، عقل، علم وغیرہ۔ تو اس کے ہر راوی میں کیا شرط ہے؟ عدالہ، صدق، عقل، علم، اور تعری، اور خالی ہونا تدلیس سے۔ پھر اگلے صفحے میں فرماتا ہے فمن صح عندنا منہم انہ عدل احتججنا وقبلنا ما رواہ، اگر کوئی اس شرائط پہ ہے تو ہم اس کتاب میں اس کے حدیث کو لے کے آئیں۔ تو ان شرائط کے بعد میرے محترم ناظرین، ابن حبان کے صحیح ابن حبان کے جلد نمبر 15، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، سن 1991 میں کتاب چھپی ہے، ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 433، یہاں پر حدیث نمبر 6977۔ زید بن ارقم سے روایت نقل کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لفاطمہ والحسن والحسین انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، جو آپ سے لڑے وہ مجھ سے لڑتا ہے، اور جو آپ کے ساتھ اچھا ہو وہ مجھ سے اچھا ہے۔ تو یہ کہنا میرے عزیز کہ میں آپ کے گھر کو جلا دوں گا، ٹھیک ہے نا، یہ تو صحیح سند کے ساتھ ہم نے ثابت کر دیا کہ اس نے یہ کہا ہے، یہ اعلان جنگ ہے۔ آپ کسی بھی شخص، میں آپ کے گھر کو جلا دوں گا، آپ کتنے بھی اچھے آدمی ہیں نا، میں آپ کے گھر کو جلا دوں گا۔ یہ بدتمیزی ہے، یہ توہین ہے، اور یہ اعلان جنگ ہے، اور یہ عداوت اور دشمنی ہے۔ اعلان جنگ، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے جنگ کرنا، اعلان جنگ کرنا، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ ہے، صحیح حدیث کی روح سے۔ اور یہ حدیث صرف زید بن ارقم سے نہیں ہے، اس کے طرق میں آپ کو بتاؤں، میں کبھی آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ ام سلمہ سے مروی ہے، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بیان کرے، بلا کرے، ابو ہریرہ سے مروی ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ زید بن ارقم سے مروی ہے، ٹھیک ہے نا، بہت سارے صحابہ سے مروی ہے، انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم۔ کبھی اس کے متعلق ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اچھا، واپس آتے ہیں حدیث کی طرف۔ فانصرفوا راشدین، پھر یہاں سے چلے جاؤ آپ لوگ، فرعوا رأیکم ولا ترجعوا الیہ، اپنا تم آپس میں مشورہ کرو کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو، تو ادھر واپس نہ آ جاؤ۔ فانصرفوا عنها فلم يرجعوا الیہ حتی بایعوا ابا بکر، پھر وہ لوگ واپس نہیں آئے اور انہوں لوگوں نے ابو بکر سے بیعت کیا۔
تو یہاں پر واضح طور پر میرے محترم ناظرین یہ جملے ثابت ہو گئے کہ عمر نے کیا کیا، دھمکی دی گھر جلانے کی۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل کے پروگرام میں فون کالز نہیں لوں گا، کیونکہ پرسوں پھر فون کالز زیادہ لیں گے سیٹرڈے کو۔ تو کل کے پروگرام میں زندگی رہی تو میں مزید تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مزید حوالے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا دوسری اسانید کے ساتھ، اور وہ بھی ان کے معتبر کتب سے اور معتبر رجال سے۔ اب اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب کچھ کالرز لیتے ہیں۔